انشاءاللہ کہ جو اللہ نے 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ایسا رکھا جس کا کہا کہ یہ میرا مہینہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر، اللہ کا مہینہ۔ اب آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ 11 مہینے ایک طرف ہے، رمضان ایک طرف ہے، اور رمضان میں اللہ ہمارا ہوسٹ بن جاتا ہے۔ اور اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہوسٹ؟ وہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں تم سو گے تو میں ثواب دوں، بیٹھو گے تو ثواب دوں، جو تم کرو گے اس میں تمہارا جو گڈ ڈیڈز ہے اس کو انکریز کرتا جاؤں گا اور تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتا جاؤں گا۔ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ ہے۔ میں یہ نہیں بولا مجھے کھلاؤ، مومن صرف انسانوں کو نہیں، ایون آپ جانوروں کو کھلا سکتے۔ بہترین اعمال میں یہ روزوں کی قبولیت کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر برکت رہے، کون ایسا شخص ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے برکت نہیں چاہیے؟ اور آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا نا، برکت اڑ جائے گی، تمہارے رزق میں سے برکت اڑ جائے گی۔ آپ 100,000 ارن کرو، اینڈ آف دی ڈے سب ختم، برکت ہی ختم۔ اور اگر برکت رہے $100 میں $1,00,000 کی برکت دے سکتا ہوں، اس میں تعجب مت کرو۔ دعوت ذوالرشیدہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ رمضان میں اگر آپ برکت چاہتے تو پہلی چیز کھلاؤ۔ کس کو کھلاؤ؟ کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس کا آدھا حصہ وہ بھی اگر تم کسی کو دے تو اللہ اس کا بھی اجر۔ سوچو کتنا وہ کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ ماہ رمضان میں کہتے ہیں اتنا حصہ بھی تم دے دو، اس کا بھی تم دو۔ بہترین اعمال میں کیا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں، بیک ہوم انڈیا پاکستان جان سے بھی تعلق ہے، افریقہ سے جان سے بھی تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں یہ کوشش کرو کہ تمہارے رزق سے کسی ایک غریب کو، ایک غریب کا اگر کھانا کا تم نے کر دیا، ایک افطار کا کر دیا، میں اپنے لیے نہیں بولا، میں آپ کے فائدے میں کہ رمضان کا دیکھیے جب ہوں رمضان تو یہ رمضان میں ہر انسان جب آپ اتنی محنت سے آپ یہاں روزہ رکھتے ہیں، صبح اٹھے اور رات میں 8 بجے افطار کر، اتنا دن بھر آپ کی محنت، تو آپ نہیں چاہتے کہ اینڈ آف دی ڈے جب آپ افطار پہ بیٹھو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ روزہ پریکٹس نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا روک دینے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ روزے کا رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفائن کرنا، تقوی کو حاصل کرنا۔ تو تقوی اسی وقت آئے گا کہ صرف میں اپنے بارے میں اگر سوچ رہا ہوں تو تقوی نہیں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو میرا ایک روزہ تو قبول ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ سوچو کہ صبح سے واٹس ایپ چل رہا، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک۔ بابا مبارک تو ہے، صرف بولنے سے مبارک بات تھوڑی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ آپ مسلسل، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں نے خود کیا ہے، ٹو یو اینڈ یور فیملی مبارک، میں نے بھی میسیج دیا، میں اس کے وہ نہیں، میں خالی بول رہا کہ خالی آپ بھیجنا کافی، اور یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ مبارک ہو رہا تو مبارکباد کس وجہ کی مبارکباد؟ زبان سے۔ رمضان زبان سے مبارکباد دینے کا مطلب نہیں ہے، ٹوٹل چینج۔ اور اس میں اتنا بڑے فائدے ہیں، کیا ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ اس رمضان میں جو زندہ ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ میرے اوپر رحمت ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو بولے کہ نہیں میرے اوپر رحمت نہیں ہے؟ ہم سوچ رہے، پلان کر رہے رمضان میں کہ رحمت خدا میرے پاس آ جائے، دعا قبول ہو جائے، میرے یہ صحیح ہو جائے، بیمار شفا ہو جائے، ساری چیزیں۔ صرف تم اپنے لیے نہیں مانگ رہا رمضان میں اللہ اتنا کریم ہے، یہ بول رہا ہے جو زمین کے اوپر ہے نا ان کے اوپر تو رحمت نازل کر رہا ہے، اگر تم چاہو تو تم اپنے مرحوم باپ کو بھی پہنچا سکتے ہو۔ کیا بول رہا ہے؟ تم چاہو تو اپنے مرحوم باپ اور ماں کو، تم کو یہ فکر ہو۔ ہمیشہ اسلام ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام کبھی یہ نہیں بولتا کہ اپنے بارے میں سوچو، جتنا تم زندوں کے بارے میں سوچ رہے اتنا اپنے مرحوم رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچ رہے۔ جیسے رمضان میں تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ مجھے یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، اسی طرح تم یہ کوشش کرو کہ اس رمضان میں اگر میرا باپ کہیں تکلیف میں یا میری ماں تکلیف میں تو اس کی تکلیف جیسے میں دنیا میں لوگوں کی بھوک ختم کر رہا میں ان کی بھوک بھی ختم کر رہا۔ سمجھے میری بات؟ اگر ان کی بھوک تم نے ختم کر دی، اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کروا دیا۔ مرحومین کے اوپر رمضان کی رحمت، اس لیے کہ لاسٹ ایئر تک ان کے اوپر رحمت تھی، زندہ تھے، اب نہیں، میں مثال دے رہا لاسٹ ایئر ان کے اوپر جو زندہ تھے ان کے اوپر رحمت تھی، لیکن اب ختم ہو گئے، مجبور ہے۔
تو رمضان اللہ نے یہ مہینہ اس لیے رکھا کہ تمہارے ساتھ ان ملینز کی تعداد میں جو لوگ چلے گئے ان سب کے اوپر تم آدھا کھجور دے کر، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں، آدھا کھجور دے کر تم 1 ملین کے درجات کو بلند کر سکتے۔ حیرت سے دیکھ رہے میرے کو کہ آدھے کھجور میں 1 ملین کیسے؟ ایک آدھا کھجور، مثال سے آپ یہ نہیں کرنا کہ مولانا نے آدھا کہا تو میں آدھا ہی دوں گا۔ when you can afford، مجھے مثال دے رہا تھا، اگر آپ چاہتے کسی ایک یتیم کی بھوک ختم کرو، ایک یتیم کو روزہ کھلوایا، ایک روزہ کھلوایا اور آپ نے دعا کی کہ پروردگار اس کا ثواب میرے مرحوم باپ ماں بھائی بہن رشتہ دار سب مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، اور اسلام ہمیشہ دوسروں کے لیے کرو گے تو اجر زیادہ دے گا، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو مردہ جانور بھی زندہ رہتا، دوسروں کے لیے آپ یہ دے کر صرف یہ نیت کر رہے ہیں رمضان میں کسی ایک کو افطار کھلا، کسی ایک غریب کو افطار کروا رہے، تو آپ یہ بولتے کہ پروردگار اس کا ثواب میری کمیونٹی، میری پوری فیملی کو اس کا ثواب ہو۔ دوستوں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جو ثواب اللہ، اور میں ایک بات ابھی روک کے بولتا، اللہ کو رحمت نازل کرتے ہوئے مزہ آتا، عذاب نازل کرتے ہوئے نہیں آتا۔ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا، وہ صرف بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ رحمت کیسے نازل کروں، صرف بہانے ڈھونڈتا کہ یہاں سے رحمت نازل کر دو، یہاں سے رحمت نازل کر دو۔ انشاءاللہ واقعات آئیں گے اس میں، تو کرنا کیا ہے؟ تو آپ یہ دعا کرو، ایک کو افطار کرا کے بیک ہوم انڈیا پاکستان نفیقہ جان سے بھی آپ لوگ کروا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب کروا کہ اس کا ثواب کہ میرے مرحوم باپ کو دینا، تو وہ باپ کو جو رمضان کا ثواب روزانہ ملے گا وہ وہاں سے تمہارے حق میں دعا دے گا۔ میری دعا تو ہے میرے ساتھ، اگر میرے ماں باپ کی دعا ساتھ رہے تو تمہاری دعا خود بخود قبول ہو جائے۔